قربانی کورس کا آج سبق نمبر 12 ہے۔ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے قربانی کرنے کے پہلے کے کام کے متعلق پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں ہم ذبح کرنے، قربانی کرنے اور قربانی کرنے کے کاموں کے متعلق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 4، ذبح کے وقت ان امور کا اہتمام کر لے یا کروا لے کہ قربانی کے وقت ان 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، یا تو جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت کرے یا پھر ذبح کے وقت قربانی کی نیت کرے۔ نمبر 3، کسی ایسے شخص کو شریک نہ کرے جس کی قربانی کی نیت نہ ہو۔ اگر شرکاء میں سے کسی ایک کی نیت بھی قربانی کی نہ ہو بلکہ گوشت کھانے کی ہو تو سب کی قربانی درست نہیں ہوں گی۔ اگر خود ذبح کرنا جانتے ہو تو اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، ورنہ کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن جن کی قربانی ہے وہ کم از کم ذبح کے وقت وہاں موجود رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وقت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جانور کے قریب حاضر ہونے کو فرمایا تھا، نیز خود ذبح کرنے میں یا دوسرے درجے میں اپنی موجودگی میں کسی سے ذبح کرانے میں، اور بہتا خون اپنی آنکھ سے دیکھنے میں، جو شوق اور خلوص اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مقاصد قربانی کی تکمیل جو اس صورت میں ہو سکتی ہے، کہیں دور بیٹھے کسی سے ذبح کرانے میں وہ بات نہیں آ سکتی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عورتیں جب قربانی کے وقت حاضر ہو تو ان کو پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں خوش اسلوبی اور سلیقہ مندی فرض کی ہے، اس لیے جب تم کسی شخص کو قصاص وغیرہ میں قتل کرو تو خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اس کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اپنی چھری کو پہلے سے تیز کر لیا کرو، اور اس طرح جانور کو موت کی تکلیف سے جلدی راحت دے دیا کرو۔ اس لیے ذبح کرتے وقت قصائی چند باتوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 2، جانور کو گرانے سے پہلے چھری تیز کر لے، گرانے کے بعد یا جانور کے سامنے چھری تیز کرنا یا کن چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ایک شخص جانور کو گرا کر چھری تیز کرنے لگا، یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بکرے کو ایک سے زیادہ بار موت دینا چاہتے ہو۔ جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر سختی سے گھسیٹتے اور کھینچتے ہوئے لے جانا مکروہ ہے، خاص طور سے پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف کھینچنا مکروہ تحریمی ہے۔ جس وقت قصائی جانور کو گرا رہا ہو، آوازیں کسنا، تبصرے کرنا، جانور قصائی کو لات مار دے تو اس پر خوش ہونا غیر اخلاقی، غیر اسلامی حرکت ہے۔ عبادت کے وقت سیٹی بجانا، تالیاں پیٹنا کفار اہل مکہ کا شیوہ تھا۔ یہ وقت دل و دماغ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کو دل کا تقویٰ دکھانے کا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جس کو عبادت ہی کے طور پر ادا کیا جائے، اس کو لہو و لعب اور تفریح نہ سمجھا جائے۔ نیز اس وقت لہو و لعب کے لیے جانور کی تصویریں کھینچنا، فلمیں بنانا بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ جانور کو ذبح کے لیے لایا گیا اور گراتے وقت اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلاً گائے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اسنے میں اس کی آنکھ پھوٹ گئی، اسی درمیان اس کی آنکھ پھوٹ گئی، پھر اسے پکڑ کر ذبح کر دیا تو قربانی درست ہو جائیں گی۔ ذبح کرتے وقت چھری ہاتھ سے چھوٹ کر آنکھ وغیرہ ضائع کر دے تو بھی یہی حکم ہے کہ اس کی قربانی درست ہو جائیں گی۔ جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹائے۔ ذبح کرتے وقت تمام شرکاء کا یعنی جانور میں تمام شریک لوگوں کے نام پکارنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت تمام شریک لوگوں کی طرف سے ذبح کرنے کا خیال دل میں رکھے، اور اگر تمام شریک لوگوں کے نام پکارنے کا مقصد ذبح کرنے والے کے علم میں لانا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ذبح کرنے والے قصائی کا منہ ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ ذبح کرنے والے قصائی کا منہ ذبح کرتے وقت قبلے کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ یہ سنت ہے کہ
جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رو لٹائے تو یہ نیت کرے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا پڑھنا سنت ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہر طرف سے یکسو ہو کر اور ہر شرک کرنے والوں میں سے میں نہیں ہوں۔ میری نماز، میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم ہے۔ میں تو سراپا فرما بردار ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن اس کے پڑھنے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ جانور کو اذیت ہو، پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کو چھوڑ کر دل میں صرف یہ نیت کر لے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، اتنا بھی کافی ہے۔ نمبر 5 یعنی پانچواں امور ہے کہ ذبح کا مسنون طریقہ، یعنی ذبح سنت طریقہ کیا ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے ذبح کرنے والا اپنا دانہ ہاتھ جانور کے پہلو میں رکھے، دل میں یہ نیت کر لے کہ میں اپنی طرف سے یا اپنے اور تمام شرکاء کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ یہ قربانی تیری ہی توفیق سے اور تیرے واسطے ہی ہے، اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہو اور اللہ ہی سب سے بڑے ہے کہتے ہوئے ذبح کرے۔ فوراً تھوڑی کے نیچے ایک ہڈی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، اس کے نیچے جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے اس کے اوپر ان دونوں کے درمیان میں اس طرح گلے کو کاٹے کے 4 رگیں کٹ جائے، ایک نرخرا جس سے جانور سانس لیتا ہے، دوسرے سے چپکی ہوئی وہ نالی جس سے دانہ پانی اندر جاتا ہے یعنی کھانا اندر جاتا ہے، اور 2 موٹی شہ رگیں جو ان دونوں کے دائیں بائیں ہوتی ہے، اور اگر اونٹ ہے تو نہر یعنی اس کے پاؤں باندھ کر کھڑا کر دیا جائے اور سینے کے بالائی حصے کے قریب گردن کے نچلے حصے میں نیزہ یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹ دیا جائے، اور اگر اونٹ ہے تو نہر یعنی اس کے پاؤں باندھ کر کھڑا کر دیا جائے اور سینے کے بالائی حصے کے قریب گردن کے نچلے حصے میں یا چھری مار کر گردن کے رگوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ ہوا کہ گلے کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے، تھوڑی کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کے نیچے اور جہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے اس کے درمیان یعنی ہڈی اور سینے کے درمیان جو گلے کا حصہ ہے تو اس کے اندر رگیں کاٹے اور 4 رگوں کو کاٹنا ہے۔ 4 رگوں میں سے اگر 3 بھی کٹ جائے تو قربانی ہو جائیں گی، جانور ذبح ہو جائیں گا۔ نیت کی وضاحت: قربانی کرنے والا صرف اگر بسم اللہ اللہ کہے تو کافی ہے، مذکورہ نیت پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف دل سے اتنا ارادہ کر لینا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں کافی ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا اور ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کی نیت کا خیال نہ رہا تو بھی قربانی ہو جائیں گی۔ اگر 2 آدمیوں نے مل کر چھری پکڑ کر چلائی تو دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہ ہوگا۔ البتہ ہاتھ پیر منہ پکڑنے والے محض معاون ہیں، اگر چھری چلانے میں ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح تمام حصے داروں کے لیے بھی یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہی فوراً ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے اور کوئی کام نہ کریں، یہاں تک کہ کسی نے بکری کو لٹا کر بسم اللہ پڑھی پھر اس بکری کو زندہ چھوڑ کر دوسری بکری کو اسی بسم اللہ سے ذبح کیا تو وہ حلال نہ ہوں گی، اس کا کھانا جائز نہ ہوگا، بلکہ دوسری بکری کو پکڑتے وقت اس کو ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔ یعنی اگر
بھول گیا تو بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا، جانور کھانا جائز ہے اور ذبح ہو جائیں گا۔ البتہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو حرام ہو جائیں گا، غلطی سے چھوڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذبح کی جگہ کی وضاحت یہ ہے کہ 4 رگوں میں سے کوئی 3 رگیں کٹے تب بھی جانور حلال ہے، اس سے کم صرف 2 یا 1 ہی رگ کٹی تو یہ جانور حرام ہو جائیں گا۔ اسی طرح سختی سے جانور کو ذبح کرنا کہ سر الگ ہو جائے یا چھری حرام مغز تک اتر جائے مکروہ ہے، تاہم جانور مکروہ نہیں ہوگا، وہ حلال رہیں گا، اس کا گوشت کھانا درست ہے۔ گردن میں ابھری ہوئی گاٹھ نما ہڈی کے نیچے سے ذبح کرنا، گردن میں ابھری ہوئی گاٹھ نما ہڈی کے نیچے سے ذبح کرنا چاہیے، تاہم اگر کسی نے اوپر سے ذبح کر دیا چونکہ اس طرح ذبح کرنے سے وہ رگیں کٹ جاتی ہے جن کا ذبح میں کاٹنا قربان کرنے میں کاٹنا ضروری ہے، اس لیے اس طرح ذبح کرنے سے بھی جانور بلا شبہ حلال ہو جائیں گا۔ اگر 4 رگوں میں سے کوئی 3 رگیں کٹے تب بھی جانور حلال ہے، اس میں سے کم یعنی 2 یا 1 ہی رگ کٹی تو جانور حرام ہو جائیں گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً ذبح کرنا ضروری ہے، یہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے کوئی اور کام نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لٹا کر بسم اللہ پڑھی پھر دوسری بکری کو زندہ چھوڑ کر دوسری بکری کو پکڑ کر اسی بسم اللہ ذبح کرنا تو بھی حلال نہیں، جائز نہیں ہوگا۔ اور ذبح کرنے کے بعد ان امور کا اہتمام کرے کہ ذبح کرنے کے بعد اپنی اس نیکی اور عبادت پر ہرگز مطمئن نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اور اس کے قہر و جلال سے برابر ڈرتے رہے، کہیں یہ میرا عمل کسی کھوٹ کی وجہ سے میرے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی یہ آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ کہ ترجمہ وہ لوگ جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ وہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صدیق کی بیٹی، نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ خدا سے ڈرنے والے بندے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی عبادتیں قبول نہ کی جائے، یہی لوگ بھلائی کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کی توفیق کا مل جانا اس کی قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ قابل نے تو قربانی کی تھی لیکن قبول نہ ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو باوجود نبی ہونے کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت قبولیت کی دعا مانگنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ نیز اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ تقویٰ اور خوف خدا رکھنے والوں کا عمل ہی قبول فرماتے ہیں۔ یہ آیت تمام عبادت گزاروں کے لیے بڑا تعزیانہ اور عبرت ہے، لہذا ذبح کے بعد بھی انتہائی تضرع اور عاجزی سے دعا مانگے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اے اللہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی قبول فرمائی، آپ نے قبول فرمائی تھی، ایسے ہی میری قربانی بھی قبول فرما دیجیے۔ اگر کسی اور کی طرف سے دعا کر رہے ہو تو منی کی جگہ من فلان کہیے اور فلاں کی جگہ اس کا نام لے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب اور ثواب کی بات یہ ہے کہ بقرعید کی نماز کے بعد قربانی کر کے بال ناخن کاٹے، اس سے پہلے بھی ناخن کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں، نہ قربانی کے صحیح ہونے میں کوئی خلل آئے گا۔ زندہ جانور کا کوئی عضو کاٹنا ناجائز اور حرام ہے، لہذا ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک اس کا کوئی عضو الگ نہ کیا جائے، ورنہ وہ عضو کھانا جائز نہ ہوگا۔ عام طور پر قصائی لوگ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے نہیں دیتے، کھال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ خوب یاد رکھیں کہ اس مسئلے کے اندر ہم یہ بات دیکھیں
کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذبیحہ کے مسئلے کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے شکایت کی کہ مدینہ کے قصاب لوگ جانوروں کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں اعلان کرایا۔ اس اعلان میں لوگوں کی غلطی بھی واضح کی اور زکوٰۃ شرعی کی بھی نشاندہی کی تاکہ لوگ اس سے غفلت نہ برتیں۔ اعلان کے الفاظ یہ تھے: الزکوٰۃ فی الحلق واللبۃ لمن قدر ولا تعجل الانفس حتی تزہق، کہ زکوٰۃ اختیاری کا محل یعنی قربانی کرنے کا محل اور جگہ حلق اور لبہ ہے۔ پوری طرح جان نکلنے سے پہلے خار اتارنے میں جلدی نہ کرو۔ جب جانور شرعی طریقے سے ذبح کر لیا جائے اور اس کا دم نکل جائے یعنی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کی کھال اتارنا جائز ہے، البتہ کھال اس طرح اتارنا کہ اس میں سراخ ہو جائے یا کھال پر گوشت لگا رہ جائے۔ اسراف اور تفضیل فضول خرچی ہے جس کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے، اس لیے کھال احتیاط سے اتار کر ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر الگ کرنا مکروہ ہے۔ ذبح کے بعد مگر ذبح کے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے، یعنی جانور ٹھنڈا ہونے پہ اس کا سر الگ کر دیا تو یہ مکروہ ہوگا، لیکن گوشت کے اندر کوئی حرمت نہیں آئیں گی بلکہ گوشت حلال ہی رہے گا۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے بچہ نکلے تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کا کھانا حلال ہے۔ اگر مردہ نکلے تو اس کا استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، یعنی اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا، لیکن اگر بچہ مردہ نکلے تو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو قربانی کے ایام میں ذبح نہیں کیا، قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کیا، قربانی کے دنوں کے گزرنے کے بعد تو پھر اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ آئندہ سال اس بچے کی قربانی کی تو واجب ادا نہیں ہوں گی، ذبح کیے ہوئے جانور کے بچے کے گوشت کو صدقہ بھی کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ذبح کرنے کی وجہ سے قیمت میں کمی آتی ہے تو اتنی قیمت کے برابر رقم بھی صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کی وجہ سے دوسرے جانور کی قربانی لازم ہوں گی۔ یعنی جانور کے پیٹ میں بچہ نکل آئے تو بچے کو اگر اس نے ذبح نہیں کیا تو قربانی کے دنوں کے گزرنے کے بعد اس جانور کے بچے کو صدقہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر اس نے سال بھر اس کو باقی رکھا اور آئندہ سال اس کو ذبح کر رہا ہے تو اس کو ذبح کرنے سے اس کے واجب قربانی ادا نہیں ہوں گی۔ ذبح کرنے کے بعد جانور کی آلائش، اوجری، خون وغیرہ راستے میں اس طرح پڑا نہ چھوڑ دے کہ دوسرے مسلمان کو اذیت کا باعث بنے، کسی کو اس کی تکلیف ہو، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ انہیں اچھی طرح کہیں رکھ دی جائے۔ یہ ہمارا سبق گزشتہ کل کے سبق کا دوسرا حصہ، دوسرا جز اور دوسرا پارٹ تھا۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے جانور کے ذبح کرنے کے عمر کے متعلق پڑھے تھے کہ جانور کو کب سے کب تک ذبح کر سکتے ہیں، جانور کون ذبح کر سکتا ہے اور ذبح کرنے سے پہلے کن عمر کا اہتمام کرنا ہے۔ اور آج کے اس وقت میں ہم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے وقت کے عمر کے متعلق کہ ذبح کرتے وقت کن چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح کسائی کو کن باتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور ذبح کا مصنون طریقہ کیا ہے، اور ذبح کرنے کی جگہ کیا ہے، یعنی جانور کس طرح ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد کن عمر کا اہتمام کرنا چاہیے، ان امور کے متعلق ہم نے آج پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل خال کے حکام کے متعلق، گوشت کے حکام کے متعلق پڑھیں گے۔